السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. جناب، 2 بڑے استعفے میڈیا کے میدان سے آئے ہیں. اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. نجم سیٹھی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور افتخار احمد صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. استعفیٰ دینے کی وجوہات کیا ہیں، اندر کی کیا خبر ہے، یہ ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی اینکر شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو ہے ایک بدتمیزی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ اپنی بیگم کے ساتھ تھے. اسی ساری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں. اور بھی کچھ انٹرسٹنگ خبر انڈیا سے بھی آ رہی ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور اگر دشمن نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا. فیلڈ مارشل نے ایوان صدر میں اردن کے بادشاہ کے جانے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کامیابی دی، اسی طرح ہمارے لوگوں کو کامیابی دی. عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جی، پاکستان پر جب مئی کے مہینے میں جنگ آئی، پاکستان کے سپاہی اللہ کی راہ میں نکلے تھے. جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا. فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور دشمن نے اگر پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا. اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہوں. جس طرح غزوہ احد میں مٹی ڈالنے سے فتح حاصل ہوئی تھی، اسی طرح پاکستان کے سپاہیوں نے مقابلہ کیا، اللہ نے فتح یاب کیا ہے. یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے. مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دشمن پر پھینکی مٹی کو بھی میزائل بنا دیتا ہے. قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف جس طرح دشمنوں کی تعداد بڑی تھی تو وہ مٹی بھی ان کی آنکھوں کو بند کر دیتی تھی. تو یہ ایک اہم بیان جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے آیا ہے. اس کے علاوہ جناب، اب آ جائیے ذرا 2 استعفوں کی طرف. ایک تو جناب سینئر صحافی اور اینکر پرسن نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ سینئر اینکر پرسن اور صحافی افتخار احمد صاحب، دونوں نے سما سے ریزائن کر دیا ہے. اب یہ دونوں بڑے ہی سینئر، بڑے رسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں، اور دونوں نے ایک ہی دن جو ہے وہ اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ مارکیٹ کے اندر یہ خبریں آ رہی تھیں کہ سیٹھی صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے یا تو ریزائن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. لیکن اس کے بعد جب بالکل سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے تواتر سے، کئی جرنلسٹ نے ایکچولی یہ کہنا شروع کر دیا کہ سیٹھی صاحب نے ریزائن کر دیا ہے، تو آج فارملی انہوں نے پھر باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جی ہاں، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اب میں جو ہوں وہ دنیا ٹی وی جا رہا ہوں. اور میری اطلاعات کے مطابق وہ دنیا ٹی وی میں ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنا پروگرام کریں گے. اور اسی طرح افتخار احمد صاحب نے بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اپنی جاب سے، اور 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے. البتہ انہوں نے ابھی تک کوئی چینل جو ہے وہ جوائن نہیں کیا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق افتخار احمد صاحب کا آج صبح تک کوئی پلان نہیں تھا استعفیٰ دینے کا. یہ بھی میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ ان کا کوئی پلان نہیں تھا استعفیٰ دینے کا. لیکن سیٹھی صاحب کے استعفے کے بعد جو ہے وہ بھی اس بات کے اوپر سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ جی مجھے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. انہوں نے ابھی تک کسی چینل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جوائن نہیں کیا ہے، اور 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ بھی جو ہے وہ دیا ہوا ہے. اب بیسکلی جو مجھے اندر کی خبر پتہ لگی ہے وہ ہوا یہ ہے کہ سما کے اندر انہوں نے اپنا سیلری سیٹ اپ جو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مختلف جو لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے ان کو سیلریز دینے کے حوالے سے انہوں نے پرسنٹیج جو ہے وہ چینج کر دی. پرسنٹیج کس طرح چینج کر دی کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کی سیلری، میں مثال دے رہا ہوں، میں کسی کی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی سیلری تھی، لیکن مثال کے طور پہ اگر کسی کی 10 لاکھ روپے سیلری تھی تو وہ 10 لاکھ کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہم جو ہے وہ ٹیکس نہیں کاٹتے تھے، ٹیکس پتہ نہیں مطلب سما مجھے نہیں پتا خود دیتا تھا یا کیا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے ہم ایٹ سورس ٹیکس کاٹیں گے آپ کا، اور کاٹ کے آپ کو سیلری جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی. اب وہ اس کی مختلف پرسنٹیجز ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا 20% ہو سکتا ہے، کسی کا 25 ہو سکتا ہے، کسی کا 30 ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ فارمولا کیا ہے، لیکن اس طرح کٹوتیاں جو ہیں وہ سیلریز کے اندر کرنا شروع کر دی گئیں. اور یہ اسی فائنینشیل ایئر کے اندر یا تو اس مہینے ہوا یا اس کے پچھلے مہینے سے جو ہے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، اور اس مرتبہ جو سیلریز ایکچولی ٹرانسفر کی گئیں اس کے اندر یہ کٹوتیاں کی گئی تھیں. اور یہ جو ریزگنیشنز دیے گئے ان میں سے ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمیں مینجمنٹ نے پہلے انفارم بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ جی ہم اس طرح جو ہے وہ سیلریز کے اندر یہ ڈیڈکشنز کریں گے اور اس کے بعد سیلری ٹرانسفر کریں گے. پہلے ڈیڈکٹڈ سیلری ٹرانسفر کی گئی اور اس کے بعد انفارم کیا گیا کہ جناب اے ہوں نوا فارمولا ہے، ایدے مطابق جو ہے وہ سب کچھ ہوگا. دوسرا،
ایک اور جو کنسرن جو پایا گیا جو مجھے پتہ لگا وہ تھا سینسرشپ کے حوالے سے کہ جناب ہماری چیزوں کو جو ہے وہ بیچ میں سے یا تو کاٹ دیا جاتا تھا یا پھر ہمیں منع کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے فلاں بات کہنی ہے تو فلاں بات نہیں کہنی ہے, فلاں نام لینا ہے اور فلاں نام نہیں لینا. اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے ہونا شروع ہو گئی تھی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب یہاں پہ چلنا ممکن نہیں تھا. اب یہ تو وہ 2 استعفے ہیں جو ابھی پبلک ڈومین میں جو ہے وہ آپ کو پتہ لگے ہیں, اور ظاہری بات ہے یہ بڑا نام ہے نجم سیٹھی صاحب کا, افتخار احمد صاحب کا. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ابھی تبدیلی پچھلے دنوں جو ہے وہ ڈائریکٹر نیوز کے عہدے کے اوپر بھی ہوئی ہے. وہاں پہ حافظ صاحب تھے, وہ بھی جو ہے وہ اب سما میں نہیں ہے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو یہ ہوتا ہے کہ نہیں, کہ شاید اور بھی استعفیٰ جو ہے وہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا, آئی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے افتخار صاحب کو جو ہے وہ منا بھی لیا جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب اس طرح ہوتا ہے تو عام طور پہ چینلز جو ہیں وہ اٹیمپٹ ضرور کرتے ہیں کہ اپنے امپلائی کو جانے نہ دیں یا اینکر کو جانے نہ دیں. اور یہ افتخار احمد صاحب جو ہیں یہ تو بہت سینئر ایک نام ہے, نجم سیٹھی صاحب بھی بہت سینئر نام ہے. نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مطلب بڑی سینئر پوزیشنز کے اوپر جو ہے وہ کام کر چکے ہیں. افتخار احمد صاحب جو ہیں وہ جیو کے الیکشن سیل کے ہیڈ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, تو مطلب بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے دونوں کا. تو اس وجہ سے اب انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے عہدے سے اب انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اینکر پرسن شاہ زیب خانزادہ, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی ویڈیو اس وقت یہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, آپ یہ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. ہوا یہ کہ یہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ کب کی ریکارڈ ہوئی ہے. میری شاہ زیب سے بات نہیں ہو سکی, میں نے انہیں کال کی تھی لیکن شاید وہ بزی تھے, وہ فون نہیں اٹھا سکے, تاکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ ایکچولی یہ واقعہ کب کا ہے. تو لگ اس طرح رہا ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ جو ہیں وہ بھابھی کے ساتھ کسی اسٹور کے اندر ہیں, اور وہاں پہ یہ کوئی لونڈا لپاڑا جو ہے وہ آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ ان کی ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور انہیں شاہ زیب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ حامد میر صاحب کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے اور جرنلسٹ کے ساتھ اور پولیٹیشینز کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے. لیکن عام طور پہ زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی پی ٹی آئی سپورٹر کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر ایک ریسٹورینٹ کے اندر, میک ڈونلڈس کے اندر جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا, جب کسی نے ویڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی تھی. یہ ایک بڑا ان کا فیوریٹ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیمرہ آن کرو, ریکارڈنگ شروع کرو اور اس کے بعد گالیاں دینا شروع کر دو, تاکہ مطلب یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی اسی بڑا وڈا کام کیا ہے ہم نے, بندے کو جو ہے نا وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم نے گالی دی ہے. میں بار بار اکثر اوقات یہی بات کہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ذہنی پستی, یہ ہے وہ بے شرمی, یہ ہے وہ بے غیرتی جو بیسکلی انسٹال کی جاتی ہے. اور انسٹال کس کی طرف سے کی جاتی ہے؟ مزید لونڈے لپاڑوں کی طرف سے, یوٹیوبرز کی طرف سے. اور وہ اس کام کے اوپر لگاتے ہیں, وہ اس کام کے اوپر لگاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ کتنا زبردست کام ہے, یہ فلاں بندہ یہ تو اتنا برا ہے, اتنا برا ہے, اس کے ساتھ آپ جو مرضی کریں. آپ اس بات کا بھی لحاظ نہ کریں کہ جناب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہے, وہ آپ نے کوئی لحاظ نہیں کرنا, اور یو کین اسٹارٹ باکنگ ایز مچ ایز یو وانٹ. سو اسی لیے یہ میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کی جو بریڈنگ کی ہے نا, ٹریننگ نہیں بریڈنگ اور ٹریننگ میں فرق ہوتا ہے. ان کی جو بریڈنگ کی ہے نا اس کے اندر کھوٹ ہے, اس کے اندر ایسے چلتے پھرتے ٹائم بم پیدا کر دیے ہیں جو کہیں پہ بھی بکواس کر سکتے ہیں, کہیں پہ کوئی بدتمیزی کر سکتے ہیں. اب شاہ زیب کے ساتھ جو ہے میں اس ساری ایپیسوڈ کے اندر ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ شاہ زیب جو ہے اس بندے کو بڑے آرام سے تمیز سے اوائڈ کر رہا تھا, اور شاید ظاہری بات ہے شریف آدمی جو ہے وہ اسی چیز کا دھیان رکھتا ہے کہ یار میری بیوی میرے ساتھ ہے, میری فیملی میرے ساتھ ہے, میں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کروں. لیکن شاید یہ شاہ زیب کا ظرف تھا, اس کا صبر تھا کہ اس نے, یا پروفیشنلزم کہہ لیجیے واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے اٹ, کہ اس نے لحاظ کر لیا. کراچی کا بندہ ہے, کراچی کا بندہ پھر بھی ذرا عزت لحاظ کرنے والا بندہ ہوتا ہے. ویسے سندھ سے تعلق ہے ان کا, شاہ زیب کا. یہی کام جو ہے وہ شاید اگر میں ان کی جگہ ہوتا یا یہ لاہور شہر ہوتا اور یہاں پہ کوئی اس طرح کی حرکت ہو رہی ہوتی تو شاید میرا ریاکشن کچھ اور ہوتا. وہ ایسا نہ ہوتا کہ آپ اگلے کی فیملی کے سامنے اگر اس قسم کی بکواس کریں تو پھر آپ کے خیال میں اگر کوئی اگلا جو ہے چپ بیٹھا رہے گا تو ایسا تو نہیں ہے. 4 لپڑ آپ کو بھی پڑھ سکتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں پڑھ سکتے آپ, مطلب کوئی ایسی آئٹم تو نہیں ہے کہ آپ کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. تو ہر بندہ جو ہے نا وہ شاہ زیب خانزادہ نہیں ہوتا. پیپل نیڈ ٹو لرن دیٹ کہ ہر بندہ شاہ زیب خانزادہ نہیں ہوتا, وہ آگے سے ریاکٹ بھی کر سکتا ہے. سو عزت لحاظ جو ہوتی ہے نا وہ بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ کو اختلاف ہے, آپ کو شاہ زیب کی صحافت سے اختلاف ہے, اور یہ بیسکلی یہ پچھلے دنوں جو ہے خاص طور پہ شہباز گل اور اس قسم کی جو آئٹمز ہیں انہوں نے یہ پوری ایک کیمپین چلائی تھی شاہ زیب کے اگینسٹ. یہ اس کا شاخسانہ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ جو نفرت اور گندگی آپ پروموٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا وہ اٹ گوز ڈیپ ڈاؤن ان ٹو یور فالوورس. وہ ان کے ویورز کے اندر, سبسکرائبرز کے اندر جو ہے وہ اس طرح آپ انسٹال کرتے ہیں کہ بیٹا یہ ہے اور اس کے ساتھ اب آپ جو مرضی کریں جا کے, ڈزنٹ میٹر. کیونکہ شاید ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کی اپنی فیملی نہیں ہوتی ہوگی.
آپ کی وہ جو اسی لیے کہتے ہیں نا وہ کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کہتے ہیں فیملیز اونلی. وہ فیملیز اونلی کا مقصد بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے نا تو آپ اگلے کی فیملی کے سامنے بھی جو ہے اس کی بھی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, آنکھ میں شرم ہوتی ہے, آنکھ نیچے رکھتے ہیں آپ. اس وجہ سے کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ فیملیز اونلی, تاکہ آپ کو پٹا ڈلا رہے. اصل بات یہ ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں یہاں پہ ایسے لونڈے لپاڑے ہیں جن کے بارے میں مجھے پتا ہے ان کی فیملی ہے ہی نہیں. میں جانتا ہوں, میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پرسنل ڈومین بنتا ہے, مجھے ساری باتیں پتہ ہیں. لیکن کیونکہ ان کی فیملی نہیں ہے تو وہ نہ کسی دوسری عورت کا کبھی کوئی لحاظ کرتے ہیں. اپنی بکواس کرنے سے پہلے, اپنی زبان کھولنے سے پہلے وہ کوئی عزت لحاظ نہیں کریں گے کہ یار میں نے کسی عورت کے بارے میں کس طرح کامنٹ کرنا ہے, کیونکہ شاید ان کی اپنی فیملی کے اندر کوئی عورت ہے ہی نہیں. اور فیملی کے اندر کون سی عورت ہوتی ہے؟ بیوی ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے. یہ وہ رشتے ہوتے ہیں نا جو آپ کے امیجیٹ فیملی کے اندر ہوتے ہیں. اگر وہ نہ ہونا تو انسان کی آنکھ میں اور زبان پہ عزت ہی ختم ہو جاتی ہے. سو اس لیے میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اختلاف کیجئے, تنقید کیجئے, آپ کا حق ہے. آپ کو کسی سے اختلاف ہے بالکل کیجئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس حد تک چلے جائیں کہ پھر اس طرح کے لونڈے لپاڑے آپ کریٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ کسی پہ بھی بکواس کرنا شروع کر دیں. شاہ زیب خانزادہ اس ملک کا ایک رسپیکٹیبل جرنلسٹ ہے. میں نے پہلے بھی اس کے اوپر میں نے بات کی تھی. بیسکلی جہاں سے ایشو اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب خاور مانیکا کا انٹرویو کیوں کیا تھا. خاور مانیکا کے انٹرویو کے اوپر میرا بھی اختلاف ہے. شاہ زیب کو پتہ ہے اس بات کا. میں نے شاہ زیب سے یہ بات اس وقت کہی تھی. میں نے کہا تھا جی میرا اختلاف اس بات سے ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے جو ہے نا ایک ایسا پروپیگنڈا کریٹ کرنا شروع کر دوں کہ کوئی شخص جو ہے, خاص طور پہ ان کی وائف کو لے کے ایک پوری کیمپین وہاں پہ رن کی گئی. شاہ زیب جو ہے وہ کیس نمبر 9 ایک ڈرامہ سیریل آج کل چل رہا ہے جس پہ صبا قمر جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, فیصل قریشی اس میں کام کر رہے ہیں. بڑا ہٹ ڈرامہ ہے, بڑے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اس کے اوپر کرٹیسزم اور ان کی بیگم کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہوئے ان کی تصویروں کو فوٹو شاپ کرنا, یہ پوری وہ جو یہ جو لانڈے لپاڑے پراپر ایک کیمپین چلاتے ہیں نا, یہ وہ کیمپین جو ہے وہ چلائی گئی شاہ زیب کے اگینسٹ. اور اس کا شاخسانہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ہوا ہے. دیٹ از دا پرابلم. یہ جو سوشل فیبرک کا بیڑا غرق کرتے ہیں نا, میرا اس پہ اختلاف ہے کہ اس حد تک مت جائیے کہ بات جو ہے نا وہ یہ ہو جائے. آپ کا اتنا ہی آپ کا تپڑ ہے, آپ آئیں نا ادھر پاکستان لینڈ کریں, جائیں جا کے کسی وردی والے کے سامنے حرکت کر کے دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. پتہ ہے آپ کو شاہ زیب کے بارے میں یہ بات پتہ ہے کہ وہ شریف آدمی ہے, وہ آگے سے ریاکٹ نہیں کرے گا, وہ آگے سے کچھ بولے گا نہیں, نہ وہ اگر آپ بکواس کر رہے ہیں نہ وہ آپ کو 4 گالیاں دیں گا, ٹھیک ہے. ورنہ آپ ادھر اندرون شہر لاہور کے کسی بندے کے ذرا ٹکرے نا, اس کے بعد آپ کو وہ گالی سننے کی ملے گی, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یار اچھا اے گالی بھی ہوندی ہے, تیسرا بھی دی جا سکتی ہے. سو ہر بندے کو شاہ زیب خانزادہ مت سمجھیے گا, یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی ایک بات بتا دوں آپ کو. سو افسوسناک واقعہ ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ جو بھی یہ لونڈا لپاڑا تھا یہ قانون کے کٹہرے میں لا کے جو ہے اسے کھڑا کیا جائے اور اس کو تمیز سکھائی جائے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں فخر والی کوئی بات نہیں, شرم کی بات ہے جو بھی تم نے حرکت کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب پاکستان, یہ جو بیسکلی ایک دا اکانومسٹ نے جو ایک انٹرویو تو نہیں, جو خبر چھاپی تھی بشرا بی بی کے بارے میں, میں آلریڈی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہوں اور میں اس کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا چاہے وہ خاتون کوئی بھی ہو, یہاں پہ میں شاہ زیب کی وائف کے بارے میں بات کر رہا تھا, وہاں پہ میں بشرا بی بی کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا, اینڈ آئی ہیو دا سیم اسٹینڈرڈس. میں نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ اکانومسٹ کے اندر یہ چھاپا گیا جو مضمون ہے یہ انتہائی گھٹیا اور یہ صحافت کے لیے جو ہے ایک شرم کا مقام ہے, جو جس قسم کا یہ مضمون جو ہے وہ چھاپا گیا ہے. میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں, اینڈ آئی ہیو مائی اسٹینڈرڈ فار ایوری وومن ان دا سیم وے, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہو, میرے لیے سب کے اسٹینڈرڈ برابر ہے. میں بشرا بی بی کے بارے میں اس پہ آلریڈی کمپلیٹلی ایک ویلاگ کر چکا ہوں, وہ آپ میرے خیال میں میرا پچھلے سے پچھلا ویلاگ تھا, تو آپ جا کے دیکھ لیجیے گا, اس پہ میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئرلی اس کے اندر بولا گیا ہے. تو اس کے اوپر یہ جو خصوصی رپورٹ جس شریک ایک مصنفہ تھیں, ایک تو جو برٹش ایک جرنلسٹ ہیں انہوں نے تو لکھا ہی تھا, ان کے ساتھ ایکچولی ایک کو آتھر بھی تھیں اس کے اندر, اور ان کا نام ہے بشرا تسکین, جنہوں نے ایکچولی پچھلے 24 گھنٹے میں مختلف چینلوں کے اوپر انٹرویوز بھی دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو خصوصی رپورٹ ہے یہ انٹرویوز کی بنیاد پر ہے اور جو مواد ہمیں ملا ہے اس کا صرف 10% رپورٹ میں ہے, بہت سی چیزیں چھاپی نہیں جا سکتی تھیں. انہوں نے کہا جی پہلے بھی بشرا بی بی کے جادو ٹونے پر رپورٹنگ ہوتی رہی ہے, لیکن ہم نے اس پر کام شروع کیا تو ہمارے لیے بہت ساری معلومات حیران کن تھی. سب سے زیادہ بشرا بی بی کا روحانی بصیرت کا لبادہ جو اوڑا ہوا تھا اور عمران خان کو جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا تو اس کے نتیجے میں ملک کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے. عمران خان کے سیاسی وعدے صرف باتوں کی حد تک تھے,
ہم نے اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل ہوتے نہیں دیکھا. ہم نے ان کی پارٹی کے سینئر ممبران, ان کی کابینہ میں شامل وزراء, ان کے اراکین پارلیمنٹ سمیت درجنوں افراد سے رابطہ کیا تو اکثریت نے اعتراف کیا کہ عمران خان کی ناکامی کی وجوہات اسٹیبلشمنٹ کے عنصر کے بجائے انتظامی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بشرا بی بی کی شادی ہوئی تھی تو جمائمہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کالے جادو کا تذکرہ تھا, لیکن بین الاقوامی میڈیا نے اس معاملے کو اس طرح رپورٹ نہیں کیا. جب ہم نے اس معاملے کو دیکھنا شروع کیا تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم اپنے ادارے اور بین الاقوامی آڈینس کو کالے جادو یا روحانیت سے متعلق کس طرح سے سمجھائیں گے. حالانکہ پاکستان میں تو اس طرح کے معاملات عام ہیں, لیکن خوش قسمتی سے ہم جن لوگوں سے ملے اور جو ثبوت ہمارے ہاتھ آئے تو اس سے ہمارے لیے چیزیں آسان ہوتی چلی گئیں. بشرا بی بی کی جانب سے طلاق لے کر عمران خان سے شادی کرنے سے متعلق سینئر صحافی نے بتایا کہ جب اس حوالے سے ہماری خاور مانکا سے بات ہوئی تو انہوں نے دوران گفتگو ایک جملہ کہا کہ بشرا بی بی بلا کی ذہین تھی. اس حوالے سے ہم نے بہت سی روحانی شخصیات سے بھی رابطہ کیا کہ روحانیت کس طرح کام کرتی ہے, جادو ٹونا کس طرح سے ہوتا ہے, تو اکثریت نے کہا کہ ہم لوگ جس طرح بھی ہیں لیکن ہمارا مریدین کے ساتھ تعلق بہت ہی محتاط ہوتا ہے, لیکن یہاں پر تو پیر نے مرید سے شادی کر لی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. بشرا بی بی کے پاس ایسے ذرائع تھے جو انہیں معلومات فراہم کرتے تھے. اگر ان کے پاس روحانی طاقت ہوتی تو ان کا عمران خان پی ٹی آئی کا اور ان کی حکومت کا وہ حال نہ ہوتا جو اب ہو چکا ہے. انہوں نے عوامی طور پر اور سیاسی طور پر کوئی چیز حاصل نہیں کی. میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ حکومت پاکستان کے روزمرہ کے معاملات, تقرر و تبادلے, آنا جانا اور ملنا ملانا ہر چیز جادو اور علم کی بنیاد پر ہونے لگی تھی. میں اس کے اوپر ویسے پہلے بات کر چکا ہوں, لیکن چونکہ مزید کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے تو وہ میں اس کے اوپر کامنٹ کر رہا ہوں کہ یہ باتیں پہلے سے ہی زبان زد عام تھیں. میرا نہیں خیال پاکستان تحریک انصاف کے کسی ووٹر سپورٹر کو اس بات کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کے بہت قریب ہیں. اب مجھے تو کبھی کبھار اس طرح لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو تو اسی بات کی چڑ ہے کہ میاں بیوی آپس میں اتنا قریب کیوں ہیں. بھائی ہیں, ہاں آپ ہو سکتا ہے نہ ہو, وہ ہیں. ایک بیوی کا اپنے میاں کے اوپر کتنا انفلوئنس ہے اور کتنا نہیں ہے یہ بھی کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. میرا اپنا بیوی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, آپ کا آپ کی بیوی کے ساتھ کس طرح ریلیشن شپ ہے, اور عمران خان کا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے. اسی طرح سیاسی خاندانوں میں اٹھا کے دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب کا محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ تھا, نواز شریف صاحب کا کلثوم بی بی کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ تھا, مریم نواز صاحبہ کا کیپٹن صفدر کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے. دیر آل ویری. کلثوم بی بی کی مطلب آج ہمیں پتہ ہے اس بات کا, آج وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کا ایک بہت گہرا اثر تھا نواز شریف صاحب کے اوپر. میں کئی ایسے سیاسی واقعات کے بارے میں جانتا ہوں جہاں پہ کلثوم بی بی نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا, اور نواز شریف صاحب کے لیے ایکچولی مشکلات تھیں, آسانیاں پیدا کی ان کے لیے اپنے ایڈوائس سے یا اپنے رول سے. بلکہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ 99 کا جب کو ہوا تھا تو نواز شریف صاحب جب اندر تھے تو پارٹی کے اسٹرکچر کو, جبکہ ایکچولی کلثوم بی بی کوئی سیاسی خاتون نہیں تھی لیکن انہوں نے بڑا ایک گہرا سیاسی رول اپنا ادا کیا اس وقت. تو اسی طرح مریم بی بی کے بارے میں بھی, مریم نواز جو ہیں وہ ماضی میں سیاست میں ایکٹیو نہیں تھیں, کیونکہ میں شریف خاندان کے بارے میں جتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک زمانے میں وہ خواتین کے حوالے سے کوئی اتنا لبرل نہیں تھے, کنزرویٹوز تھے. اور خاص طور پہ جب تک بڑے میاں صاحب جو میاں شریف صاحب تھے جب تک وہ زندہ تھے تو گھر کی خواتین جو ہیں وہ کوئی بہت بڑا رول ادا نہیں کرتی تھیں پالیٹکس کے اندر. لیکن پھر وقت تبدیل ہوا, یہ لوگ باہر گئے, باہر سے جب واپس آئے تو ذہن تبدیل ہو چکے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا کہیں پہ ہوتا ہے, اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ آپ کے اوپر آیا اور وہ بہت تبدیل ہوا. اینڈ سیم از دا کیس ود عمران خان صاحب. عمران خان صاحب ایک زمانے میں بڑے لبرل ہوا کرتے تھے بیک ان دا 80s 90s, مطلب ان کا ایک کیا امیج تھا وہ پوری دنیا کو پتہ ہے, میں کیا اس پہ ریپیٹ کروں. لیکن پھر وقت کے ساتھ تبدیلی آئی. یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو جمیمہ کے ساتھ جن کی شادی ہوئی اس وقت وہ اور تھے, ریحام خان کے ساتھ شادی ہوئی وہ اور تھے, بشرا بی بی کے ساتھ شادی ہوئی وہ تبدیل ہو چکے ہوئے تھے. سو یہ میرے لیے کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. ہاں اب ظاہری بات ہے وہ آپ نے اس کے اندر مرچ مسالہ ڈالنا ہے کہ جناب اس میں کالا جادو والا ایلیمنٹ جو ہے, اگر وہ کالا جادو کرتے تھے تو وہ منہ سے ایڈمٹ کرنے میں کالا جادو کرتی تھی, وہ تو آج تک منہ سے کبھی نہیں مانی. لیکن ہمارے لیے یہ چونکہ بڑی انٹرسٹنگ خبر بنتی ہے اور اس میں مرچ مسالہ بڑے مزے کا ہے, اور اس پہ وہ جسے کہتے ہیں نا چسکے لینے والا کام بڑا زبردست ہے کہ جناب وہ ہوئے کالا جادو ہوندا سی, سٹوری بن گئی. تو گورے کے لیے یہ بہت بڑی سٹوری ہوگی, پاکستان کے لیے میرا نہیں خیال کوئی بہت بڑی سٹوری ہے. ہاں وہ عمران خان بیشنگ کے اندر آپ اس کو جتنا مرضی استعمال کر لیں, لیکن دوبارہ میرے لیے وہی بات ہے کہ بھائی خاتون کی عزت ہے, جس طرح شاہ زیب خانزادہ کی بیوی کی رسپیکٹ ہے, اس کے سامنے کوئی ایسی گھٹیا حرکت میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. بشرا بی بی کی بھی بالکل اسی طرح رسپیکٹ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ اس رپورٹنگ سے جو ہے وہ جرنلزم کا کوئی بہت بڑا آپ نے تیر مار دیا ہے اس طرح کی رپورٹنگ کر کے. اس کے علاوہ خاور مانیکا اور بشرا بی بی کے جو چھوٹے بیٹے ہیں موسیٰ مانیکا, ان کے وارنٹ گرفتاری جناب جاری ہو گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق موسیٰ مانیکا 17 جولائی 2025 کو اپنے گھر پر معمولی تنازع کے دوران گھریلو ملازم پر تشدد کے کیس میں مرکزی ملزم ہے, اور جج نے پاک پتن صدر پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ موسیٰ مانیکا کو گرفتار کر کے 19 نومبر کو عدالت میں پیش کریں.
تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد پہلی کاز لسٹ جو ہے اس آئینی عدالت کی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. آئندہ ہفتے وفاقی آئینی عدالت میں 3 بینچز جو ہے وہ مقدمات کی سماعت کریں گے اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین کل سے مقدمات سنیں گے اور جسٹس حسن اظہر رضوی بھی جو ہے وہ کل سے مقدمات سننا شروع کر دیں گے. تو یہ عدالت جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بھارت کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان ان کا ایک شکایتی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ملکی دفاعی صنعت پر شدید عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. ہتھیاروں کے حوالے سے ہتھیاروں کی پروویژنس کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. نریندر مودی کا میڈ ان انڈیا دفاعی خواب بری طرح زمین بوس ہو گیا ہے اور بھارتی فوج وقت پر اسلحہ نہ ملنے کی کھلے عام جو ہے اب شکایت کرنے لگی ہے کہ جناب آپ لوکلی آپ یہ اسلحہ تو بنا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں مل نہیں رہا, ہمیں جتنی سپلائی چاہیے وہ ہمیں مل نہیں رہی. انل چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم آپ کے منافع کمانے والی کاوشوں میں کچھ قومیت اور حب الوطنی کی توقع رکھتے ہیں. دفاعی اصلاحات کی یک طرفہ عمل نہیں, صنعت کو اپنی صلاحیت کے بارے میں بھی سچ بولنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ معاہدہ کر کے وقت پر ڈیلیور نہ کریں, یہ ہماری صنعتی صلاحیت کا نقصان ہے. آپ کو اپنی مقامی صلاحیت کے بارے میں سچ بولنا ہوگا, اس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے. بہت سی کمپنیاں کہتی ہیں کہ ان کی مصنوعات 70% مقامی ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. مودی کے دور اقتدار میں بھارتی دفاعی کمپنیاں اربوں کے حکومتی فنڈز لینے کے باوجود جدید ہتھیار وقت پر دینے میں ناکام ہیں. انل چوہان کی تنقید خود بھارتی فوج کی داخلی بد انتظامی اور ناقص پلاننگ کی گواہی دے رہی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.